السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کالج عثمان کی آنے والی قسط ہاٹ ٹاپک بن چکی ہے، ایک ہائپ بن چکی ہے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ سیٹ ہو چکا ہے۔ الوداع بالا، کیا بالا شہید ہو جائے گی؟ کیا بالا کا کردار اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے؟ یہ اور اس جیسے ڈھیر سارے سوالات اور ٹرینڈز سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ ترکی کے بڑے اور مشہور نیوز چینلز، ایجنسیز، آن لائن پیجز اور ویب سائٹس پر بھی یہی چیزیں ٹرینڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ سوال مگر یہاں یہ ہے کہ کیا بالا واقعی میں شہید ہونے جا رہی ہے؟ ہم آپ کو اس سوال کا جواب تو دیں گے ہی، ساتھ ہی ساتھ ٹریلر میں سے ہی ثبوت بھی پیش کریں گے تاکہ ہمارا موقف آپ کے سامنے پیش ہو سکے اور آپ کو سمجھ بھی اچھی طرح سے آ سکے۔ اس کے علاوہ چند لیک ہونے والی خبریں بھی پیش کی جائیں گی اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایک نئی شخصیت کی انٹری بھی ہونے جا رہی ہے۔ یہ شخصیت کون ہے، کیا ہے اور کس طرح کی ہے؟ تو چلیے تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ آنے والی قسط کی ابتدا سوغوت میں ہونے والے مارکے سے ہوگی، جس میں صوفیہ اور لوکاس بچ کر فرار ہو جائیں گے۔ عثمان غازی ان کا پیچھا کریں گے اور انہیں جا پکڑیں گے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہی ہوگا کہ لوکاس اور صوفیہ پیٹھ سے پیٹھ ملا کر کچھ دیر مقابلہ کریں گے، پھر ان کی کمک آ جائے گی، یعنی بازنطینیوں کی مدد آ جائے گی اور یہ لوگ ایک بار پھر بچ نکلیں گے۔ سوغوت کی اس لڑائی میں سنجار کو خنجر لگے گا، جو لوکاس اسے تب مارے گا جب وہ اس کا پیچھا کرنے کی کوشش کرے گا یا اس کے قریب آ کر اسے مارنے کی کوشش کرے گا، اور پھر بیان سردار اسے سنبھالے گا۔ دوسری طرف سوغوت میں ہونے والی جنگ میں ہی جرکتائی بھی زخمی ہوتا ہوا نظر آئے گا، اسے تیر لگے گا۔ اسی کا ذکر بوران اور جرکتائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آج خون بہا ہے تو کل جان بھی جا سکتی ہے۔ اگر جرکتائی اور سنجار یہاں زخمی نہیں ہوئے تو پھر کہاں ہوئے ہیں، یہ ہم آپ کو آگے چل کر بتاتے ہیں۔ دونوں فریق واپس لوٹیں گے، یعنی عثمان غازی بھی اور بازنطینی بھی، اور پھر ایک بار پھر ایک دوسرے کے خلاف تباہ کن اور جان لیوا منصوبے ترتیب دینے لگیں گے۔ لوکاس اور صوفیہ قائیوں کے لیے جہنم بننے کا فیصلہ کریں گے اور دو قسم کے منصوبے ترتیب دیں گے۔ ایک منصوبے پر صوفیہ عمل کرے گی اور دوسرے پر لوکاس عمل کرے گا۔ جیسا کہ ان دونوں کو اندازہ ہو ہی چکا ہے کہ عثمان کا کوئی جاسوس اب بھی یہاں موجود ہے، اسی لیے یہ لوگ اسے تلاش کرنے لگیں گے اور آخر کار لوکاس ایلوائی تک جا پہنچے گا۔ لوکاس ایلوائی کو پکڑے گا، زخمی کرے گا اور قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے جائے گا یا پھر وہیں پھینک کر چلا جائے گا۔ اس کے بعد ایلوائی کے نام سے دانہ ڈالا جائے گا اور اس پیغام کے جواب میں آنے والوں کو گھیرا جائے گا، اور یہاں جرکتائی اور سنجار زخمی ہوں گے۔ لیکن ہمارا خیال ہے کہ زخمی ہونے کا یہ منظر یا یہ دونوں مناظر سوغوت کے ہیں، یہ بعد کے نہیں ہیں، یعنی قسط کے شروع کے ہیں۔ بعد میں جب ایلوائی پکڑا جائے گا تو اس کے بعد جو میں دانہ ڈالنے کی جو ہم نے بات کی ہے، تو یہ تب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ ایلوائی کی گرفتاری کے بعد اسے رہا کروانے کا مرحلہ درپیش ہوگا اور لیک ہونے والی خبروں کے مطابق اس کے نتیجے میں آقصار قلعہ فتح ہوگا۔ لیک ہونے والی ایک تصویر بھی سامنے آئی ہے جس میں دھواں ہی دھواں ہیں، قلعے کی فصیلیں بھی اس کے پس منظر میں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں صوفیہ، عثمان غازی اور دیگر کئی لوگ بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قلعے کے آس پاس ایک بار پھر لڑائی ہونے والی ہے اور ممکن ہے کہ یہ لڑائی قلعہ فتح کرنے کے لیے ہی ہو رہی ہو۔ یہ تو ہوئی لوکاس کے منصوبے کی بات، اب بات ہو جائے صوفیہ کے منصوبے کی۔ صوفیہ نے ہار کا مزہ چکھنے کے بعد جواباً قائے شہرگ یعنی قائے خواتین کو ہدف بنانے کا فیصلہ کیا ہے، اور خواتین بھی وہ جو اس ریاست کی شہرگ ہیں، بنیاد ہیں، یعنی ایک تو ملکہ ہے بالا خاتون اور باقی تینوں خواتین جو ہیں وہ بہویں ہیں اس خاندان کی، اور ظاہر ہے کہ ان سے آگے ان کی اولاد چلنے والی ہے، تو اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قائیوں کی شہرگ خواتین ہیں اور صوفیہ نے انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ سوغوت سے واپسی پر یا پھر سوغوت جاتے ہوئے قافلے پر دھاوا بولا جائے گا، بالا، گونجا، ہولوفیرا یہاں نشانہ بنائی جائیں گی اور گرفتار کر لی جائیں گی، اور گونجا کو بھی زبردست قسم کے زخم لگنے والے ہیں اور ہولوفیرا کو بھی ٹھیک ٹھاک زخم یہاں لگیں گے۔ مگر $1 ملین کا سوال یہاں وہی ہے جو ہم نے شروع میں آپ کے سامنے پیش کیا اور آپ کے ذہن میں بھی ہے، یعنی بالا کے بارے میں کہ کیا وہ زندہ رہے گی یا پھر شہید ہو جائے گی۔ اس سے پہلے گزشتہ جمعے کو بالا کا کردار نبھانے والی اوزگی توریر نے اپنے اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ جاری کی تھی جس میں تحریر کیا گیا تھا کہ اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے، اور پھر اب جب دوسرے ٹریلر میں اوزگی توریر کو یعنی بالا خاتون کو مرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، شہید ہوتے ہوئے دکھایا گیا ہے، تو اس نے ایک بار پھر آخری منظر کا جو ہے اسکرین شاٹ لے کر اپنی پوسٹ بنایا ہے اور اس کے نیچے پھر وہی لکھا ہے الوداع بالا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا خیال ہے کہ یہ سب کچھ سسپینس پیدا کرنے کے لیے اور ہائپ بڑھانے کے لیے
اور ٹرینڈ سیٹ کرنے کے لیے کیے جا رہا ہے۔ اب چاہیے تو یہ ہے کہ آپ ویڈیو یہیں روک کر اس بارے میں اپنا خیال اور وجہ کے ساتھ کمنٹس باکس میں لکھ ڈالیں کہ کیا بالا بچ جائے گی، اگر بچے گی تو کیوں، یا بالا شہید ہو جائے گی تو شہید کیوں اور کیسے ہو جائے گی۔ اور پھر ہم یہ سارے کمنٹس پڑھیں گے، اور جو کمنٹس ہمیں حقیقت سے قریب تر رہنے والے نظر آئیں گے ہم انہیں اپنی آنے والی ویڈیو میں جگہ دیں گے انشاءاللہ۔ تو چلیے شروع ہو جائیے۔ جہاں تک ہماری بات ہے تو ہمارا خیال ہے کہ بالا خاتون کو کچھ نہیں ہوگا، اور عثمان غازی جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ محض ایک خواب ہے۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہانی سے اور جیتی جاگتی اور کھلی آنکھوں سے جو واقعات پیش آ رہے ہیں یا دکھائے جا رہے ہیں ان سے تو ریٹنگ بن نہیں پا رہی، تو چلو اب خواب ہی استعمال کریں، تھوڑا دھوکہ بازی استعمال کی جائے، اور پھر اس کے بعد شاید کچھ ہو جائے اور ریٹنگ کچھ بہتر ہو جائے۔ اسی لیے کالج عثمان کے آفیشیل پیجز سے یہ بات جاری کی گئی ہے کہ دوسرے ٹریلر نے پورے ترکی میں ہلچل مچا دی ہے، اور اس ٹریلر کو اب تک ملینز لوگ دیکھ چکے ہیں، اور اس ہفتے کی قسط ایسی ہوگی کہ پورے ترکی کو ٹی وی سے باندھ دے گی۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ اس منظر کو لانے کی وجوہات بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ پچھلی قسط کی ریٹنگ اگر 6.87 رہی تھی تو آنے والی قسط میں بھی کچھ خاص بڑھوتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آنے والی۔ ہاں اگر کچھ اضافہ ہوگا بھی تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7.5 تک کے آس پاس جا پہنچے گی، لیکن پھر چونکہ اگلی قسط پھر وہی پرانے واقعات پر مشتمل ہوگی، اس لیے ریٹنگ ایک بار پھر 6.5 کے آس پاس آ کھڑی ہوگی۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس منظر سے جس طرح کی امیدیں قائم کی جا رہی ہیں وہ پوری نہیں ہوگی بلکہ دل ٹوٹیں گے۔ بہرحال تمہارا خیال یہ ہے کہ بالا خاتون کو کچھ نہیں ہوگا، صوفیہ بالا خاتون اور دیگر خواتین کو مارنے کی کوشش کرے گی، مگر آخری لمحے پر عثمان غازی خود آ پہنچیں گے یا پھر بیگم خاتون آ کر ان لوگوں کو بچا لے گی۔ جیسا کہ دوسرے ٹریلر میں وہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر مجھے تم سے محبت نہ ہوتی، یعنی عثمان غازی سے کہہ رہی ہے کہ مجھے تم سے محبت نہ ہوتی تو میں قبیلے کو آگ میں جھونک دیتی اور بالا کو اس کی حد یاد دلا دیتی یا اس کی اوقات یاد دلا دیتی۔ یہاں بالا کو بچانے والے واقعے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک منظر میں یوسف کو تھپڑ پڑ رہا ہے۔ یہ منظر لوکاس اور صوفیہ کے فرار کے بعد کا بھی ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس نے جوش میں آ کر کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ فرار ہونے میں کامیاب رہے ہیں، اور اب اسی چیز کو یاد کر کے بیگم کہہ رہی ہے کہ میں نے جو کچھ کیا تمہارے لیے سوغوت کو بچایا، لیکن تم نے میرے بھائی کو سب کے سامنے تھپڑ دے مارا۔ اور یہ بات عین ممکن ہے کہ غصے، حسد اور جلن اور نفرت کے بعد بیگم خاتون نے ہی غداری کر کے قسط کے آخر میں بالا کو پھنسایا ہو، پھر نمبر بنانے کے لیے تو خود بالا کو بچایا ہو، یا پھر عثمان غازی نے اسے آ کر بچا لیا ہو اور اس کا منصوبہ ناکام ہو گیا ہو۔ یہ وہ ممکن ہے کہ قسط یہیں ختم ہو، اگلی قسط میں پھر بیگم یا کوئی کسی اور خاتون کی انٹری ہو اور وہ ان لوگوں کو آ کر بچائے۔ مختصر یہ کہ بالا کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تو بات ہوئی لوکاس اور صوفیہ کی، اب بات ہو جائے عثمان کے منصوبوں کی۔ لوکاس اور صوفیہ کو سبق سکھایا جا چکا ہے، اب باری ہے کراسی سردار کی۔ کراسی سردار کو سبق سکھانے کے لیے عثمان غازی نے بھی زبردست چال چلی ہے۔ گنجار سردار کے بعد بیان اور اس کے بیٹے کو بھی کراسی سردار کے پہلو میں پہنچا دیا ہے، یعنی جاسوس بنا دیا ہے، اور اب بہت جلد کراسی سردار جال میں پھنسے گا اور منہ کے بل گرتا ہوا نظر آئے گا۔ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں بتایا تھا کہ بہت جلد کراسی سردار کی گاڑی جنگل میں نظر آنے والی ہے، یعنی کراسی سردار جنگل میں نظر آنے والا ہے۔ تو لیجئے اگلی قسط میں یہ منظر آپ کو نظر آنے والا ہے۔ دوسری طرف ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا، درمیان میں بھی بتایا کہ ایک نئے کردار کا اضافہ ہونے جا رہا ہے، کہ یہ نیا کردار یا نئی شخصیت ایک خاتون کا کردار ہے، اور اس کے لیے خاتون کا انتخاب بھی کر لیا گیا ہے، اور یہ وہی کردار ہے جس کا یعنی صوفیہ نے لوکاس کے سامنے ذکر کیا تھا کہ میری ایک بیٹی بھی ہے اور وہ میرے پاس آنا چاہ رہی ہے۔ تو اس خاتون کا نام آسیہ اگجا ہوگا، اور یہ کالج عثمان میں شامل ہو چکی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ خاتون جو ہے بوینا کا کردار نبھائیں گی، یعنی صوفیہ کی بیٹی کا کردار نبھائیں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔